آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم مورنگا کے بارے میں جانیں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. آپ ویسے تو بہت ساری چیزوں میں اسپیشلٹی رکھتے ہیں, بہت ساری دفعہ آپ کو ہم لوگوں نے مختلف چینلز کے اوپر بھی دیکھا ہے, مگر ہم تھوڑا سا بیسک انفارمیشن لینے کی کوشش کریں گے مورنگا کے بارے میں. مورنگا ہے کیا اور کیا اس کے فائدے ہیں؟ اس میں ایک سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. کتنی زیادہ ہے کہ اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ایک بہت بڑی چیز وائٹامن سی ہے. بالکل. تو وائٹامن سی کا عام سورس آپ کے ذہن میں فوراً سٹرس آئے گا. بالکل. تو بائی ویٹ اگر دیکھیں تو سٹرس سے 7 ٹائم زیادہ اس کے پتوں میں وائٹامن سی ہے. اچھا جی, اتنا زیادہ. یعنی دنیا میں ٹاپ آف دی لسٹ اگر دیکھیں نا کس چیز میں وائٹامن سی ہے تو مورنگا کے پتوں میں. اچھا اچھا اچھا. اب ہم سوانجنا مورنگا دونوں چیز ایک ہی ہے, سیم ہی ہے, مگر مورنگا ہی یوز کریں گے. دیکھیں مورنگا اس لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ اب گلوبل ولیج ہے, پوری دنیا میں ہم بات کرتے ہیں. سو مورنگا اس کو سوانجنے کو انگلش میں کہتے ہیں؟ وہی ہے. ڈرم اسٹک ٹری بھی کہتے ہیں, بینال ٹری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مدرز بیسٹ فرینڈ ٹری بھی کہتے ہیں. لیکن جو اچھا وہ کس کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں مدرز بیسٹ فرینڈ؟ بیکاز آف دی نیوٹرینٹس ویلیو. نہیں, وہ ملایا کے ادھر جو فلپائن ہے نا, وہاں دی مومنٹ ماں اپنے بچے کو جو بریسٹ فیڈنگ پہ آتی ہے تو وہاں پھر وہ پینا شروع کر دیتی ہے مورنگا کے پتوں کا سوپ. اچھا. اور اس سے پھر اس کی ملک کوانٹٹی اور کوالٹی بہت بڑھ جاتی ہے. اوہ دیٹس بریلینٹ. ماں اور بچے کو تو یہ ایک فائدہ ہو گیا. یہ بہت بڑا فائدہ. بالکل بہت بڑا فائدہ. اچھا, اور اس کے فائدوں میں اگر ہم جاننا چاہیں تو جی, فائدوں میں اس کے جو فائدے آئے ہیں اس میں ایک جو ڈائبٹیز ہے نا اس کے اگینسٹ اس کا جو فائدہ آیا ہے. ٹھیک ہے. لائک پاکستان میں بھی زیادہ لوگ جو لے رہے ہیں نا اسے اوبیسٹی کے لیے اور ڈائبٹیز کے لیے لے رہے ہیں زیادہ تر جو لے. اچھا, گرین ٹیز بھی آتی ہیں اس ایک گرین ٹیز کی صورت میں ملے. ہاں, ایسے گرین ٹی بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. ڈائبٹیز میں اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے جو کہ ڈائبٹیز کو شروع کرتی ہے, یہ اس کو انسولین ٹریگر جو ہوتی ہے. ہاں, تو وہ جب باڈی آپ کی باڈی اصل میں انسولین کا یہ ساری بیماریوں کا آغاز تب ہوتا ہے جب آپ کی باڈی کے اندر شوگر لیول زیادہ ہوتا ہے اور انسولین بنتی بھی ہے لیکن سیل اس کو رسپونڈ نہیں کرتی, انسولین ریزسٹنس آ جاتی ہے, پھر ٹائپ 2 ڈائبٹیز, موٹاپا, سب کچھ آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ اس کو روکتا ہے. آلرائٹ. دوسرا یہ کہ جو پینکریاز ہے جنہوں نے انسولین پروڈیوس کرنا ہے وہ جب ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے نا تو یہ اس کا ڈیمیج روکتا ہے. ٹھیک ہے. مورنگا لینا شروع کر دیتے ہیں وہ ڈیمیج رک جاتا ہے. صحیح. اچھا, تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بیڈ کولیسٹرول شوگر کے ساتھ مل کے آرٹریز میں جمتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو یہ اس کو جمنے نہیں دیتا. اس کو کتنی بڑی بات ہے یہ. بالکل صحیح. کیونکہ اس کے اندر اچھا بیڈ کولیسٹرول کو بھی یہ کم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ پھر اس کے اندر ایسے کمپاؤنڈ ہے آئسوتھیامین وغیرہ کہ جو کہ آرٹریز کو کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو جمع ہوا پلا کے نکل جاتا ہے بلڈ پریشر نیچے آ جاتا ہے. ٹھیک. ایک اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. آلرائٹ. دوسرا یہ ہے کہ ایز اے گرین ٹی اور باقی ایز اے پاؤڈر جب اس کو یوز کرتے ہیں نا تو آرتھرائٹس میں اور پین میں بہت فائدہ ہے. کیونکہ اس کے اندر تقریباً 38 ایسے کمپاؤنڈ ہیں کہ جو درد ختم کرتے ہیں. اچھا, یعنی جو جوڑوں گٹوں گوڈوں کے جو درد ہیں سب ختم پورے جسم کی باڈی میں. یہ تو آپ اتنے فائدے بتا رہے ہیں, مجھے تو لگتا ہے صرف مورنگا شروع کر دو تو سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں. اچھا, ٹھیک. تو انفلیمیشن جو ہے نا, اب جو درد ہوتی ہے نا, درد کا ایک بہت بڑی ریزن انفلیمیشن. ٹھیک ہے. سوزش جسے کہتے ہیں. یہ دراصل سوزش کیا ہے, ہمیں چوٹ لگتی ہے نا تو جسم اس کو رسپونڈ کر کے ایز اے میکانزم پروٹیکٹیو میکانزم انفلیمیشن کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ہوتی ہے ٹیمپریری. ٹھیک. اگر یہ پرماننٹ سوزش ہونا شروع ہو جائے جسم کے اندر اور انٹرنل آرگنز میں ہو جائیں وہ پھر بہت بڑی بڑی بیماریوں کا کاز ہوتا ہے. اچھا. تو اس کے اندر اینٹی انفلیمیٹری بہت سارے کمپاؤنڈ ہیں. اوکے, ایکسلنٹ. تو اس میں جو ہارٹ کے, لیور کے اور کڈنیز کے, باقی جگہ پہ آرٹریز کے اندر جہاں سے انفلیمیشن ہو رہی نا یہ ان کو روکتا ہے. تو ان ساری بیماری سے بچاتا ہے. صحیح. پھر اس کا ایک بہت بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اسکن کے اوپر. اچھا. کاسمیٹک میں چلیے خواتین خوش ہو جائیں. کاسمیٹک میں یہ بہت اوپر ہے. اچھا. اگر آپ کوئی بھی مہنگا والا کاسمیٹک دیکھیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاسمیٹکس میں استعمال ہوتا ہے مہنگا ترین پروڈکٹ یہ ہے. اچھا. اچھا. کوئی بھی کاسمیٹک کا پروڈکٹ دیکھیں نا اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا BEN بین آئل. اچھا, بین آئل. بین آئل سستے والے میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب بین آئل پاکستان وہ کیا ہے, اس کے بیج کا تیل ہے. اچھا, وہ کیا ہے, وہ اینٹی انفلیمیٹری, اینٹی رنکل, اینٹی ایجنگ ہے.
ٹھیک ہے, نیچرل یہ تو مجھے کوئی جنت کا پودا لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب. نیچرل فریشنس, اچھا, اور اسکن ریپیئر کر دیتا ہے اور ایجنگ ختم کرتا ہے, لائنس کو ختم کرتا ہے, تو یہ یوز ہوتا ہے اس میں. اچھا, بین آئل, پھر اس کے یہ پتوں کا نا لیپ بنا کے یوز کیا جاتا ہے. اچھا, کیونکہ اس کے اندر وہ ماسک کے طور پہ اس کو یہ فلر ارتھ یا جسے ملتانی مٹی ہم کہتے ہیں نا, اس کے ساتھ مکس کر کے اور ساتھ یہ روز واٹر کے ساتھ مکس کر کے اس کو ایسے ماسک یوز کیا جاتا ہے. تو یہ اسکن کے اوپر اینٹی فنگل ہے, جو فنگس ہے اس کو ختم کرتا ہے, اور گلو بھی دیتا ہے, جو گلو بھی دیتا ہے, جو میلانن پروڈیوس ہوتا ہے کلر والا اس کو کم کرتا ہے, دھوپ کی وجہ سے رنگ ہوتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو سیل ڈیمیج ہوتے ہیں نا, تو اس کے اندر ایک ہارمون ہے جس کو زیٹن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کو ریپیئر کر دیتا ہے, وہ اسکن گرو کر جاتی ہے. اوکے اوکے اوکے. یہ میں پھر آرتھرائٹس میں یہ بڑا سکسیسفل ہے. صحیح. یہ میں نے آپ کو نا چند ایک بتایا. تو میں وہی میں دیکھنا سوچنا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ نے جو تمام چیزیں بتائی ہیں اس میں دل کی بیماریوں سے لے کے آرتھرائٹس کی بیماریوں سے لے کے چہرے کے رنکل سے لے کے مطلب ہر چیز نے اس کو یہ کور کر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فائدے تو ہمیں پتہ چل گئے, جنت کا پودا ہے فور شور. سو یہ سوال ہے کہ اس کو لینے کے طریقہ کار کیا ہے؟ جی دیکھیے, سب سے آسان طریقہ جو ہے نا, میں پچھلے 13-14 سال سے لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ کہ ہر گھر میں اس کا پودا ہونا چاہیے. دیکھیں میری ویش کیا ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہر گھر میں پودا مطلب آئی لیو ان اپارٹمنٹ, تو وہ پودے میں لگ جائے گا یا زمین میں ہی لگانا پڑتا ہے؟ اچھا, یہ زمین میں لگنا ہے. بہت بڑا جس میں کم سے کم 25-30 کلو مٹی ہو تو پھر اس میں تھوڑا سا بنے گا. لیکن یہ اس کو دھوپ چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس کو زمین چاہیے, تو زمین میں اس کو لگایا جائے. اب نیئر بائی پارک ہے, کچھ ہے, ایک درخت ہو تو ایک کالونی کے لیے کافی ہے اس کے لیے. اچھا, اگر وہ اب شہروں میں چونکہ تھوڑا پرابلم ہوتا ہے, ہر ایک کی ایکسیس نہیں ہے, جگہ نہیں ہے, تو اس کے لیے پھر یہ کہ اب مارکیٹ ہو رہا ہے. بازار میں جو سب سے زیادہ جو چیز اس کی ملتی ہے نا, وہ شیڈ ڈرائیڈ لیوڈ ہے. کیونکہ شیڈ ڈرائیڈ لیوز, اچھا, یعنی وہ شیڈ کے نیچے, ٹھیک, وہ ایک مخصوص ٹمپریچر کے اوپر بناتے ہیں, 50 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر کے اوپر اس کو شیڈ میں ڈرائی کرتے ہیں تاکہ اس کی جو میکسیمم نیوٹریشن ہے وہ ریٹین رہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر دھوپ میں کریں گے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو گھروں میں بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ آپ 50 سے اوپر ٹمپریچر نہیں. اب گھروں میں کیسے 50 کرنا ہے, چھاؤں میں کریں. ہاں بالکل, کیونکہ ہمارے ٹمپریچر 50 تو کبھی ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے, بالکل. چھاؤں میں کریں, چھاؤں میں ویسے ٹمپریچر کم ہوتا ہے. تو جب ہاٹ اینڈ ڈرائی ویدر ہو, مطلب آج کل سردیاں ابھی خشک کرنا مشکل ہے, آپ اپریل مئی جون میں پتے سے خشک کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو وہ ڈرائیڈ ہے, اس کو پھر آپ نے پاؤڈر کوئی زیادہ پلیزنٹ ٹیسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ چیز دی ہے, ٹیسٹ اس کے پتوں کو نہیں دیا. صحیح. وہ یہ تو آپ وہ والی بات کر رہے ہیں کہ وہ لڑکی بڑی سگڑ ہوتی ہے, بڑی پیاری بھی ہوتی ہے, یہ مگر جب بولتی ہے نا تو بڑا کڑوا بولتی ہے. تو یہ وہ والی بات ہے. اس کا نا جیسے عام طور پہ ٹیسٹ کڑوا ہے. ہاں, کڑوا کسیلا سا ٹیسٹ ہے. اچھا. اور بلکہ اس کا کس طرح جو پاؤڈر کو کیسے کھایا جائے, پہلے بتاؤ, اس کا پاؤڈر پڑا ہوگا نا تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے نا ہینا مہندی جو مہندی ہے وہ پڑی ہوئی ہے, اور اسمیل بھی کریں اسے ملتی جلتی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب مہندی کو کھانے کی کوشش کریں, آپ کو تھوڑا مشکل ہوگا, زیادہ لوگوں سے ایسے نہیں کھایا جاتا. تو اس کے 2-3 طریقے ہیں. ٹھیک. ایک تو یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں مسئلہ, وہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ 2 چمچ کھاتے ہیں. ول کی بات ہے, کیونکہ نارمل فٹنس کے لیے روزانہ 1 سے 2 گرام یعنی آدھا چمچ کافی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کوئی ڈیزیز ہے, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, آرتھرائٹس ہے, کوئی چیز ہے, تو پھر آپ کو 5 سے 8 گرام لینا پڑتا ہے, یعنی 2 چمچ لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں پانی میں گھول کے رات کو رکھ دیتے ہیں, صبح پی لیتے ہیں. اچھا, کچھ لے کے دہی کے اندر شامل کر کے. سب سے جو پاپولر ہے, جو کہ اب رمضان میں بھی ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جب پودینے کی چٹنی بناتے ہیں نا, تو پودینے کی چٹنی کے اندر اگر آپ تازہ پتے ہیں نا تو تازہ پتے شامل کر لیں, ورنہ پاؤڈر اس کے ساتھ شامل کر لیں. بٹ ڈاکٹر صاحب, پودینے کی چٹنی تو آپ اتنی نہیں کھاتے نا, اتنی زیادہ تو نہیں کھائی جاتی, تو اس میں پودینے کے پتے بھی ہوں گے, دھنیا بھی ہوگا, اور مرنگا بھی اگر ڈالیں گے تو وہ کوانٹٹی انٹیک کم ہوگی اس حساب سے. آپ نے جو اپنی پیالی کے لیے پودینے کی چٹنی ڈالی اس میں آپ اپنا پورا 1 چمچ ڈال لیں. بالکل ٹھیک ہے, کہ آپ وہ پیلیٹیبل ہو جائے گا, پر ایزی ہو جائے گا. صحیح. تو آپ اس میں یہ پاؤڈر فارم میں بھی ڈال سکتے ہیں, اور آپ تازے پتے بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اس کے بعد ایک اور جو پھر مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے لیے
لوگوں کے لیے پھر یہ ہے وہ کیپسول آ رہے ہیں اس کے اندر. اچھا تو وہ کیپسول میں فل کر کے آتے ہیں تو ٹھیک وہ ہے. آپ کیپسول کے وہ ایزی ٹو ہے. ہاں تو وہ تو بیسٹ ہے. وہ بیسٹ ہے. لیکن اس میں دیکھیں نا بہت سارے لوگ مینٹلی طور پہ ہوتے ہیں کہ ہم ہرب لے رہے ہیں, نیچرل لے رہے ہیں اور کیپسول میں لے رہے ہیں. کچھ لوگ نہیں لیتے, باقی لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم سے نہیں کھایا جاتا کیپسول دے. بالکل صحیح. اب مارکیٹ کی